اللہ کا کلام، تو اللہ کیا ہے، کیسا ہے، کیا چاہتا ہے، اس کو مجھ سے کیا توقعات ہیں، مجھے اس کے بارے میں کیا گمان کرنا چاہیے، میری اس سے کیا ایکسپیکٹیشنز ہونی چاہیے، اس کو مجھ سے کیا مطلوب ہے، یہ سب مجھے کیسے سمجھ آئے۔ اب اس کو بہت اچھی طرح بالکل واضح، جس میں کوئی شبہ ہی نہ ہو، اس کو سمجھنے کے لیے اللہ کا احسان ہے کہ اس نے اپنا کلام ہمیں عطا فرمایا ہے، اس نے کلام نازل کیا۔ اور اللہ کے کلام کے بعض مقامات ایسے ہیں جن کو میں چاہوں گا کہ آپ نوٹ کر لیں، یعنی یہ وہ مقامات ہیں جو اللہ کیسا ہے اور کیا چاہتا ہے، اور میں اللہ کو کس طرح جانوں، اور اللہ کو کس طرح سمجھوں، اور اللہ کو کس طرح، یعنی اللہ کے بارے میں کیا گمان کروں، اور اللہ کو کس طرح پہچانوں، اس کے بارے میں اللہ نے اپنے کلام میں خود میری مدد کی ہے۔ تو وہ مقامات کون سے ہیں، ان کو میں چاہوں گا کہ ہم آئیڈینٹیفائی کریں۔ اس میں سب سے پہلا مقام ہے سورہ فاتحہ۔ اب میں آپ سے ایک چھوٹی سی ایکٹیویٹی جو آپ نے ذہن میں کرنی، اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آپ کے بچے سے یہ سوال کیا جائے کہ بیٹا لاسٹ 48 آورز میں تم ان 5 چیزوں کا نام بتاؤ جو بہت اچھی لگیں اور ان کی تعریف کرنے کا دل چاہا، 5 چیزوں کا نام بتاؤ، تو وہ ان 5 چیزیں کون سی ہوں گی؟ وہ کیا ہوگا؟ وہ 5 چیزیں، ان میں آئی فون کا ذکر ہوگا، اس میں کوئی جاگر شوز ہوں گے، اس میں کیا ہوگا، کوئی ٹی شرٹ ہوگی، کوئی ایئر رنگز ہوں گے، کیا ہوگا؟ وہ 5 چیزیں کون سی ہوں گی؟ آپ سوچئے گا وہ کون سی چیزیں۔ اب الحمدللہ رب العالمین کی ہم بات کرتے ہیں، یعنی ہر وہ چیز جو آپ کو اچھی لگی ہے، ہر وہ چیز جو آپ کو اچھی لگی ہے، اور جس کی تعریف کرنے سے آپ اپنے آپ کو روک نہیں پائے ہیں، جس کی تعریف کرنے کا آپ کے اندر دل چاہا ہے، تو اب آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اصل میں تو اصل تعریف تو اس کی ہے جس نے اس کو بنایا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ وہ بچہ جو نیچر میں گیا ہی نہیں ہے، جس نے پورا دن ہی ایک مصنوعی دنیا میں گزارا ہے، میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ لوگ خانہ کعبہ کی زیارت کرنے کے بعد جب واپس آتے ہیں تو وہ بیت اللہ کا ذکر کم کر رہے ہوتے ہیں اور ٹیکنالوجی کا ذکر زیادہ کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ کو ایسے لوگ ملیں؟ آپ کو ملیں یا مجھے ہی ٹکرا جاتے ہیں ایسے لوگ؟ آپ کو بھی ملیں ایسے لوگ؟ اچھا جی، یہ مسئلہ کیوں پیدا ہوا ہے؟ یعنی ہم نے ایک ایسی جگہ جو اللہ کی نشانیوں سے بھری ہوئی تھی، ہم نے مطلب ڈزنی لینڈ بنانے کی کوشش کی ہے۔ ہم نے کیا کیا ہے؟ اللہ ہمیں معاف کرے، ہم کر کیا رہے ہیں؟ تو ہم نے نشانیاں تو بس کہیں اوجھل ہو گئی ہماری نظر سے، نشانیوں کو تو ہم نے دیکھا ہی نہیں، نشانیوں میں تو نشانیوں والی بات ہمیں محسوس ہی نہیں ہوئی۔ یہ بہت اہم مسئلہ ہے کہ ہم اللہ کی نشانیوں کو محسوس کریں، اور پھر ہمارا دل جب کسی چیز کو، جب ہم اس کی عظمت کو محسوس کریں اور ہمارا دل اس کی تعریف کرنے کو چاہے، تو پھر ہم اس بات کو سمجھیں کہ تعریف کا حق تو اس کا ہے جس نے یہ ساری چیزیں پیدا کی ہیں۔ اتنے خوبصورت پھول کو جس نے بنایا ہے، اس کی تعریف اصل ہے۔ یہ پھول تو اس کی موجودگی کا پتہ دے رہا ہے۔ اور میں اس میں بہت اپریشیٹ کروں گا کہ آپ اقبال کے کلام کو پڑھیے، جس نے کائنات میں بکھری ہوئی جو اللہ کی نشانیاں ہیں ان کو بہت خوبصورتی سے بیان کیا ہے۔ اور اگر اس میں آپ ورڈزورتھ کی مدد بھی لینا چاہیں تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، اس نے بھی نیچر کی جو بیوٹی ہے اس کو بہت خوبصورتی سے بیان کیا ہے۔ تو بہرحال یہ آیات سے متعلق، کلام سے متعلق میں بس ابھی کچھ چیزیں بس بیان کر دیتا ہوں۔ دیکھیے سورہ فاتحہ بہت اہم ہے، اور یہ آگے بھی جب میں بات ابھی کروں گا کہ دین کا تعارف کیسے کیا جائے، پھر وہ سورہ فاتحہ اس پر دوبارہ آ جائے گی، لیکن سورہ فاتحہ، پھر سورہ بقرہ کی ابتدائی 5 آیات، پھر آیت الکرسی، پھر سورہ بقرہ کا آخری رکوع، سورہ نور کی آیت نمبر 35، سورہ حدید کی ابتدائی 6 آیات، سورہ حشر کی آخری 3 آیات، اور سورہ اخلاص۔ یعنی اگر یہ بہت ہی منیمم کریکلم اگر ہم سیٹ کریں کلام اللہ میں سے کہ بھئی کلام اللہ کے وہ مقامات، قرآن کے وہ مقامات جہاں اللہ اپنا تعارف کروا رہا ہے، یعنی اللہ اپنے بارے میں کھل کے بالکل واضح طور پہ بتا رہا ہے کہ میں کیا ہوں، میں کیا کر سکتا ہوں، میرے بارے میں تمہیں کیا جان لینا چاہیے، کیا سمجھ لینا چاہیے، تمہیں کوئی کنفیوژن نہیں ہونا چاہیے میرے متعلق، اور یہ میں بتا رہا ہوں تمہیں۔ تو یہ وہ مقامات ہیں۔ اچھا، اس میں بعض مقامات ایسے ہیں جو ہو سکتا ہے آپ کو محسوس ہو، جیسے ظاہر سی بات ہے کہ ہم سورہ بقرہ کی ابتدائی 5 آیات میں کچھ اور بات ہے، لیکن میں نے اس میں کئی مقامات شامل کیے ہیں، اور میں چاہوں گا کہ اس کے اوپر آپ کچھ وقت لگائیں۔ میں ابھی اس کی تفصیل میں شاید ظاہر سی بات ہے نہیں جا سکتا ہے، تو بہت بڑا سمندر ہے، لیکن میں ایک دفعہ پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں۔ سورہ فاتحہ، سورہ بقرہ کی ابتدائی 5 آیات، آیت الکرسی، سورہ بقرہ کا آخری رکوع، سورہ نور کی آیت نمبر 35، اللہ نور السماوات والارض، سورہ حدید کی ابتدائی 6 آیات، سورہ حشر کی آخری 3 آیات، اور سورہ اخلاص۔ یہ وہ مقامات ہیں، اگر یہ کہا جائے کہ بچوں کو خدا کا تعارف کیسے کروایا جائے، تو ایک ہے اللہ کی نشانیوں کے ذریعے، دوسرا ہے خدا کے کلام کے ذریعے۔ خدا کے کلام کے ذریعے یہ وہ مقامات ہیں جہاں آپ خدا کا تعارف بچوں کو بالکل اعتماد کے ساتھ بتا سکتے ہیں کہ بیٹا ہم اللہ ہی سے جان لیتے ہیں کہ اللہ کیا بتا رہا ہے، کہ اللہ کیسا ہے، اللہ کیا چاہتا ہے،
اپنے بارے میں جو بتا رہے ہیں تو سب سے ریلائبل تعارف وہی ہے جو اللہ ہی بتا رہے ہیں، تو ہم اللہ ہی سے پوچھیں، اللہ ہی بتائے گا. تو یہ اللہ نے مختلف مقامات پہ بتا دیا، تو اب ہمیں اس کے اندر ہمیں اپنی عقل لگانی ہے کہ یہ اس کا کیا مطلب ہے، اس پہ غور کرنا ہے، اس کو سوچنا ہے. تو یہ وہ مقامات. اچھا، اب اسی کے اندر اب جو تیسرا پوائنٹ ہے، یعنی اسی سے متعلق ہم خدا کو جاننے کا سفر کیسے ممکن ہے یا خدا کو کیسے جان سکتے ہیں، تو اس میں نے آیات کی بات کی، کلام کی بات کی، اللہ کا کلام جسے قرآن ہے، اور اس کے کچھ مقامات میں نے آپ سے شیئر کر لیے. اس کے بعد تیسرا ایسپیکٹ ہے اللہ کے نام. اللہ کے جو نام ہیں، اسماء الحسنہ جسے ہم کہتے ہیں، یہ بھی خدا سے تعلق اور خدا کے تعارف کا ایک بہت بڑا سورس ہے. اور اللہ کے نام قرآن میں آئے ہیں. ظاہر سی بات ہے کہ جو میں نے مقامات بتائے ان میں اللہ کے نام، یعنی جو میں نے مقامات بیان کیے ہیں اس میں کوئی 30-35 کے قریب نام اس میں اللہ کے اسماء الحسنہ اس قرآن کے اس حصے میں جو میں نے ابھی آپ سے شیئر کیا ہے، ان چند آیات میں، ان چھوٹے چھوٹے سے جو میں نے کچھ انہی جگہوں پر کوئی 30-35 اللہ کے اسماء الحسنہ اس میں موجود ہیں. تو اب اس پہ کرنا کیا ہے، اس پہ غور کرنا ہے، اس پہ سوچنا ہے. اور ایک بات آپ سمجھ لیجئے کہ اللہ کے تعارف کا، جیسے میں نے شروع میں بھی بات کی کہ یہ مت سمجھیے کہ ہم اسے پورے طور پر جان سکتے ہیں، ہماری عقل سے ماورا ہے، لیکن ہماری عقل کے لیے یہ بڑی سعادت کی بات ہے کہ وہ اللہ کو جاننے کی کوشش کرے، اللہ کو سمجھنے، اللہ کو پہچاننے میں صرف ہو، تو یہ بڑی سعادت کی بات ہے. تو بعض اللہ کی جو اسماء الحسنہ ہیں، اب اس میں یہ سمجھیے کہ ہر اسم جو ہے اللہ کا، وہ اللہ کے تعارف کا ایک حوالہ ہے. اور اللہ اپنے تعارف کا سب سے قوی حوالہ جو ہمارے شعور میں دینا چاہتا ہے وہ الرحمن الرحیم کا حوالہ ہے، جو سورہ فاتحہ کے اندر فوراً وہ تعریف کی بات ہو گئی، اور اس کو آپ نے آیات اور آیات کی تلاوت سے بھی جوڑ لیا. اور اب آپ دیکھیے الرحمن الرحیم، یہ بہت ہی سب سے اہم، یعنی اللہ اپنے تعارف میں سب سے پہلے جو بات چاہتا ہے کہ ہمارے شعور میں مستحکم ہو جائے وہ یہ کہ اللہ رحمان الرحیم ہے. اور اس کے فوراً بعد اللہ یہ چاہتا ہے کہ ہمیں یہ بات بھی سمجھ میں آئے کہ اللہ مالک یوم الدین ہے. یہ جو میں نے آیتیں بیان کی ہیں نا، ان میں بعض مقامات، یعنی ان آیتوں میں اللہ کے نام بھی ہیں، اور ان آیتوں میں اللہ کا مقام اور اللہ کی قدرتوں کا بھی بیان ہے. یعنی اب مالک یوم الدین جو ہے، یعنی اللہ کی اتھارٹی یہاں اسٹیبلش ہو رہی ہے. تو اب ایک سوال اکثر ہوتا ہے کہ بھئی اللہ سے ہم بچوں سے اللہ کا خوف ہونا چاہیے، اللہ کی محبت ہونی چاہیے. تو بھائی اس بات کو یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ کی محبت، اللہ کا خوف، یہ دونوں ایک دوسرے کی فلپ سائڈ ہے. آپ کو اس دنیا میں جس انسان سے محبت ہو جاتی ہے، جیسے ہی آپ کو محبت آپ کی سچی ہوتی ہے اور پکی ہوتی ہے اور گہری ہوتی ہے، آپ کو کچھ فیئرز بھی پیدا ہوتے ہیں. آپ کو فیئرز یہ پیدا ہوتے ہیں کہیں یہ مجھے اگنور نہ کر دے، کہیں مجھے یہ چھوڑ نہ دے، کہیں یہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، کہیں میں اس کی ایکسپیکٹیشن پہ پورا نہ اتروں، کہیں، یعنی آپ کو خوف ہوتا ہے. آپ کو اسکول میں جو آپ کا سب سے گہرا دوست بنا تھا نا، اس سے بڑی محبت آپ فیل کرتے تھے، آپ کے دل میں خوف بھی تھا. یہ بات واضح ہو رہی ہے. تو اللہ کی محبت میں بھی یہ چیز، آپ اپنی بیوی سے بہت محبت کرتے ہیں، بہت زبردست بات ہے، لیکن یا آپ اپنے شوہر سے بڑی محبت کرتی ہیں، بڑی ماشاءاللہ مبارک بات ہے، لیکن آپ کے دل میں ایک خوف ہوتا ہے کہ کہیں یہ مجھ سے دور نہ ہو جائے، کہیں میری کوئی بات اس کو بری نہ لگ جائے، کہیں یہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، اس کی جو محبت کو میں انجوائے کر رہی ہوں ایسا نہ ہو کہ اس کی محبت میرے لیے کم ہو جائے، کہیں میں اپنے عمل سے اس کی محبت سے میں اپنے آپ کو اس کی محبت سے دور نہ کر لوں. یہ سارے خوف بڑے جینون ہیں. وہ انسان جس کو محبت میں خوف محسوس نہیں ہوتا، محبت اور خوف اکٹھی محسوس نہیں ہوتی، اس کی محبت سچی نہیں ہے. یعنی اگر آپ کسی انسان سے محبت کرتے ہیں اور یہ احتمال اپنے اندر نہیں پاتے، تو آپ کی محبت ابھی میچور نہیں ہوئی ہے، ابھی محبت سچی نہیں ہے. تو اللہ کا خوف، اللہ کی محبت ایک ساتھ ہے. اور سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 2 میں اللہ کی محبت مل رہی ہے، آپ کو پتہ لگ رہا ہے کہ میرا تعلق محبت کا ہے. اور آیت نمبر 3 میں کیا پتہ لگ رہا ہے؟ اب دیکھ لو، ایک دن آئے گا، اس دن وہ فیصلے کا دن ہوگا، اور اس دن بڑی سخت تمہارا، مطلب اب یوم الدین پورا یہ پورا تصور ہے، بہت اہم بات ہے، عقیدہ ہے ہمارا. تو وہ یعنی اس میں آپ کو ایک لرزہ طاری ہوتا ہے، انسان کے اندر ایک فکر جواب دہی پیدا ہوتی ہے کہ اچھا وہ رحمان الرحیم ہے. پہلے اس نے یہ بتایا کہ میں رحمان الرحیم ہوں، پھر اس نے یہ بتایا کہ میں مالک یوم الدین بھی ہوں. تو ذرا مطلب سنبھل کے چلنا، ٹھیک سے رہنا، گڑبڑ نہیں کرنا، مالک یوم الدین. یہ بات اسٹیبلش ہو جاتی ہے یہاں پر. تو ان آیات کے اندر اور بھی مقامات پر یہ جو میں نے آیات عرض کی ہیں، یعنی جو میں نے آپ کو آیات کی نشاندہی کی ہے، ان کے اندر اللہ کے نام بھی موجود ہیں اور اللہ کے مقام کا اور اللہ کی قدرتوں کا بھی اظہار ان آیتوں کے اندر ہو رہا ہے. تو انہی کے اندر جو اللہ کے نام ہیں، اب ان کے اوپر آپ نے غور و فکر کرنا ہے، خود کرنا ہے. مطلب آپ ابھی بچوں کو متعارف کروانے کی فکر چھوڑ دیں، آپ پہلے اپنے اوپر یہ کام شروع کریں کہ مجھے یہ کام کرنا ہے. تو یہ کوئی تقریباً 30-35 نام ہیں. میں ایک چیز چاہوں گا، یہ ایکٹیویٹی بھی میں ابھی آپ سے کروا نہیں رہا، لیکن میں آپ کو صرف دے رہا ہوں، آپ سوچئے گا. اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ آپ ایک نوٹ بک لیں اور آپ آج یہ کام ضرور کیجئے گا، اللہ کے کتنے نام ایسے ہیں جن کے اوپر آپ نے کبھی سوچا ہے، غور کیا ہے، ان کی فہرست بنائیے گا. پھر آپ دوسری فہرست وہ بنائیے گا، اللہ کے کتنے نام ایسے ہیں جن کی وساطت سے آپ نے اللہ کو پکارا ہے.
یعنی ان ناموں کے ذریعے اللہ کو پکارا ہے. اللہ کو اے رحمان کہہ کے پکارا ہے یا رحیم کہہ کے. یعنی وہ کون سے نام ہیں جن کی مدد سے جن کے ذریعے اللہ کو پکارا ہے. پہلا سوال میں نے یہ کیا کہ وہ کون سے نام ہیں جن کے اوپر آپ نے غور و فکر کیا ہے, سوچا ہے. دوسرا میں نے کہا کہ ان ناموں کی فہرست بنائیں جن کے ذریعے اللہ کو پکارا ہے. تیسری فہرست یہ بنائیں جو سب سے بڑی فہرست ہوگی, وہ کون سے نام ہیں جو آپ جانتے ہیں, آپ کو یاد ہیں. آپ ریکال کریں اللہ کے کتنے نام. اب اللہ کے 99 ناموں کا ذکر آتا ہے, اس میں بیشتر قرآن میں ہیں, لیکن اللہ کے کتنے نام آپ ریکال کر سکتے ہیں. تو آپ ایک کاغذ پہ لکھیے گا, آپ بیٹھیے گا, آپ سوچیے گا کہ جس نے مجھے اپنا محبوب بنائے رکھا ہے, ایسا محبوب جیسا کسی نے مجھے اس دنیا میں نہیں بنایا. مجھے میری ماں نے ایسا محبوب مجھے نہیں بنایا جس طرح اس نے مجھے اپنا محبوب بنائے رکھا ہے. اس کے سارے نام بھی مجھے نہیں یاد. یعنی اس آدمی کو ایک احساس ہوتا ہے, اور اس کے کسی نام پہ میں نے غور بھی نہیں کیا. آپ کو کلاس 4 میں جس سے دوستی ہوئی تھی, کلاس 8 کلاس 7 میں جس سے دوستی ہوئی تھی نا, آپ اپنی رف کاپی پہ بار بار اس کا نام لکھتے تھے, اس کے نام کے برابر میں اپنا نام لکھتے تھے. آپ اپنی ڈیسک پہ اس کا نام لکھتے تھے. تو اس کے نام, اس ذات باری تعالیٰ کے ناموں کا استحضار, اس کے ناموں پہ غور و فکر, اس کے ناموں پہ سوچنا, اس کو ان ناموں سے پکارنا, اس کی توفیق کتنی ہوئی ہے. اور چلیں یہ سوچنا ایک الگ بات تھی, پکارنا ایک الگ بات ہے. میں جانتا کتنا ہوں, اللہ کے کتنے ناموں کو میں جانتا ہوں. تو یہ بڑا ہمارے بہت سارے سوال ایسے ہیں جو اللہ کے ناموں کو جاننے سے حل ہوں گے. اب میں ایک سوال بتاتا ہوں جو ایک بچے نے مجھ سے کیا, اور میں بتاؤں گا کہ اللہ کے ناموں کو جاننے سے وہ سوال کیسے حل ہوا. مثال کے طور پر مجھ سے ایک بچے نے کہا کہ سر یہ بتائیے کہ جب اللہ کو سب کچھ معلوم کہ میں کیا کروں گا, یعنی میں آگے چل کے کیا کام کروں گا, میں غلط کروں گا صحیح کروں گا, وہ جانتا ہے, تو پھر اختیار دینے کا کیا مطلب ہوا؟ وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے اختیار دیا ہے, اور پھر وہ کہہ رہا ہے کہ مطلب وہ سب کچھ جانتا ہے کہ میں کیا کروں گا, اسے تو پتہ ہے کہ میں غلط کروں گا یا صحیح کروں گا. تو پھر اس بچے نے اس بات سے یہ کنکلوڈ کیا اور یہ مجھ سے سوال کیا کہ چونکہ اگر وہ یہ جانتا ہے کہ میں غلط کروں گا ایسا ہی کروں گا, میرا عمل غلط ہوگا ایسا ہی ہوگا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے اختیار نہیں دیا ہے. اور اگر مجھے اختیار دیا ہے تو پھر وہ کیسے جان سکتا ہے؟ یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا, اب یہ وہ سوال ہے جو ممکن ہے آپ میں سے بھی بہت سے لوگوں کے ذہن میں آیا ہو, اور ممکن ہے کہ آپ کے بچوں نے بھی آپ سے کیا ہو. اب میں آپ کو اس سوال کا جواب دیتا ہوں. پہلی بات یہ سمجھ لیجئے, اللہ کے بارے میں ہمیں جو کچھ بھی یعنی اللہ کے بارے میں ہمارا جو بھی گمان ہے, اللہ کے بارے میں ہم اللہ کے بارے میں جو ہماری توقعات ہیں, ان کو ٹھیک رکھنے میں اللہ کے نام جو ہیں, اللہ کا ایک ہم پر احسان ہے کہ اس نے اپنے یہ نام ہمیں بتائے ہیں. اللہ کے اس کے علاوہ بھی نام ہوں گے جو ہمیں نہیں پتہ. اللہ کی توفیق سے اللہ نے اپنے کچھ نام ہم پہ ظاہر کیے ہیں جو یہ نام ہیں. اب اس میں ایک نام ہے العلیم, ٹھیک ہے. تو پہلی بات تو یہ, اللہ نے ہمیں اختیار دیا, چونکہ ہم اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں لہٰذا ہم اس بات کو مانیں گے کہ اللہ نے ہمیں اختیار دیا, یعنی ہمیں اختیار کے ساتھ پیدا کیا گیا ہے, اور مجھے یہ اختیار دیا ہے کہ میں چاہوں تو ٹھیک کروں, چاہے غلط کروں, چاہے تو میں گڑبڑ کروں, چاہے تو اچھا کام کروں, تو اختیار ہے, غلط کام کروں یا صحیح کام کروں, اختیار ہے. اب یہ بات کہ دیکھیے, اللہ العلیم کا مطلب یہ ہے کہ اس کے لیے کچھ ان نون نہیں. وہ ہستی جس کے لیے فیوچر ان نون ہوگا وہ العلیم کیسے ہو سکتی ہے؟ میں العلیم نہیں ہوں, اس لیے میرے لیے فیوچر ان نون ہے. اللہ کے لیے فیوچر ان نون نہیں ہے, اس لیے کہ وہ العلیم ہے. تو اگر آپ اللہ کو العلیم مانتے ہیں تو پھر آپ کے ذہن میں یہ سوال سالو ہو جائے گا. آپ کہیں گے بھائی, یعنی اگین پھر وہی بات کہ ہم جو میں تھوڑی دیر پہلے کہہ رہا تھا کہ مخلوق کا جو تصور ہے وہ اللہ پر بعض اوقات ہم اپلائی کرتے ہیں. یہ بات واضح ہو رہی ہے میری, یہ بات سمجھ آ رہی؟ تو یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ جانتا بھی ہے, یعنی جب وہ العلیم ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جانتا ہے کہ میں فیوچر میں کیا کروں گا. اور اس کی ایک مثال یہ ہے کہ آپ اپنے بچے کو, آپ کا بچہ ہے یا آپ کا چھوٹا بھائی ہے, کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اماں نے کھانا نکالا ہو یا کوئی کام کہا ہو, بیٹا چلیں یہ کام کر لیں, ٹی وی بند کر دیں, فلاں چیز چھوڑ دیں, کھیل چھوڑ دیں, آئیں کھانا کھا لیں. تو آپ بڑی بہن ہیں یا آپ امی ہیں یا آپ گھر میں اسی بچے کے ساتھ رہتی ہیں, جب اماں نے اس کو یہ کہا کہ آؤ کھانا کھا لو اور یہ کام چھوڑ دو, تو آپ کو یہ پتا ہوتا ہے کہ یہ بات مانے گا یا نہیں مانے گا؟ آپ سے پوچھ رہا ہوں, آپ کو پتا ہوتا ہے کہ یہ مانے گا یا نہیں مانے گا؟ یہ جو چھوٹے بھائی کو یہ کہہ رہی ہے نا اماں کہ آؤ ذرا یہ کام کر لو, سائیکل, اچھا آپ سائیکل چلانے کا وقت ختم ہو گیا, آپ سائیکل نہیں چلاؤ, سائیکل اندر رکھ دو, آ کے کھانا کھا لو, میں نے کھانا نکال دیا ہے. آپ کو پتا ہوتا ہے یہ؟ تو آپ کو اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ ابھی اماں کہہ رہی ہے نا ابھی یہ 15 منٹ لگائے گا, ابھی دیکھو سائیکل تیز چلاتا ہوا اور دور نکل گیا تاکہ اس کو اور ٹائم لگے تھوڑا, مطلب یہ ٹائم گین کر رہا ہے. آپ کو اندازہ ہوتا ہے. اچھا, آپ کا علم نامکمل ہے, آپ کا علم ناقص ہے, اور آپ کا علم محدود ہے, اور آپ کا علم صرف ظاہر کی بنیاد پر ہے, اور اس کی بنیاد پر آپ اتنا سکسیسفل پریڈکشن دے رہے ہیں کہ آپ کو پتا ہے کہ یہ ابھی اماں نے جو آواز لگائی ہے نا یہ ابھی نہیں آئے گا. اس کو آپ کو خود پتا ہے کہ ابھی اماں باہر جائیں گی, اس کو پکڑیں گی اور کھینچ کے لائیں گی اور سائیکل اندر رکھیں گی اور پھر بٹھائیں گی اور پھر یہ کھائے گا. اس سے پہلے یہ ابھی ادھر گھومتا رہے گا, ابھی آدھے گھنٹے تک یہ تماشا ہوتا رہے گا. آپ کو یو نو اٹ,
آپ کو کیسے پتا ہے؟ تو اس کا اچھا اگر آپ کو پتا ہے تو کیا اس کے پاس اختیار نہیں ہے؟ اس کے پاس اختیار ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا علم اور اس کا اختیار کو ایگزسٹ کر سکتے ہیں. یہ بات واضح ہو رہی ہے؟ تو آپ جو کہ علم میں ادھورے ہیں، نامکمل ہیں، اور علم آپ کا عیب، اور آپ کا علم تو کسی بھی سطح پر نہیں ہے. اللہ کا علم تو آپ کا علم اور اللہ کا علم کو کمپیریزن ہی نہیں ہے. تو اللہ کے بارے میں یہ ہم کیسے گمان کر سکتے ہیں کہ وہ یہ نہیں بتا سکتا کہ میں آگے کیا کروں گا، جب آپ بتا سکتے ہیں اپنے بچے کے بارے میں کہ مجھے پتا ہے کہ یہ ابھی کیا کرے گا، میں نے اس کو یہ کہا یہ کرے گا یا نہیں کرے گا، آپ کو پتا ہے. یعنی پتا ہے اس مراد یہ کہ آپ کو اندازہ ہے، اور کافی حد تک آپ کی پریڈکشن صحیح ہوتی ہے. تو اللہ پریڈکٹ نہیں کر رہا ہوتا، اللہ تو جانتا ہے کہ آپ کیا کریں گے. اللہ نے مستقبل دیکھا ہوا ہے. یہ بات واضح ہو رہی ہے؟ تو بہرحال یہ مطلب اس کو اس طرح سمجھنے کی ضرورت ہے. تو بہرحال یہ میں ایک اسم کے اوپر میں نے یہ بات کی العلیم کے اوپر، اسی طرح ہر اسم کے اوپر بہت ساری. تو بعض اسماء ایسے ہیں جن کے بارے میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ کم از کم ان اسماء کا، جیسے میں نے آیات میں نے آپ سے عرض کی، میں بعض اسماء کا بھی ذکر کر دیتا ہوں. ان اسماء کا نام آپ لکھ لیجئے، مطلب یعنی وہ اسماء آپ اپنے پاس نوٹ ڈاؤن کر لیجئے. رحمان، رحیم، پھر اسی طرح الحی، اسی طرح الغفار، الرازق، الودود، الحکیم، الصمد، القدیر، الخالق، النور، العلیم. تو یہ میں نے کوئی 12 اسماء الحسنہ 12 میں نے شیئر کیے ہیں، اور میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ کم از کم ان 12 یہ جو 12 اسماء الحسنہ ہیں ان کے اوپر بات ہونی چاہیے، یا ان کو سوچنا چاہیے، ان پہ غور کرنا چاہیے. یعنی اصل میں دیکھیے، اب اللہ قادر مطلق ہے، یہ بات جاننا ضروری ہے. مطلب اللہ کے مختصر ترین تعارف کے اندر اگر میں ان 12 میں سے کچھ اور کم کر دوں تو میں اس میں رکھوں گا قدیر کو ضرور رکھوں گا. اللہ قادر ہے، اللہ کچھ بھی کر سکتا ہے. بغیر بادلوں کے بارش کر سکتا ہے، بغیر سورج کے دھوپ پیدا کر سکتا ہے، بغیر پانی کے پیاس بجھا سکتا ہے، بغیر بیماری کے موت دے سکتا ہے. یعنی بہت سے لوگ اس بات پہ حیران ہوتے ہیں کہ اچھا فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا، کیا بیمار تھے؟ ارے بیمار بھی نہیں تھے. یہی تو حیرت ہے، بیمار بھی نہیں تھے. ارے بھائی کس بات کی حیرت ہے؟ حیرت کس بات کی ہے؟ بس اس نے چاہا کہ آپ چلے جائیں، آپ چلے گئے، ختم بات. مطلب اس میں حیران ہونے کی کیا بات ہے؟ مطلب وہ تو آپ پر احسان کرتا ہے کہ آپ کو بیمار کر کے انتقال سے دوچار کرتا ہے، یہ اس کا احسان ہوتا ہے. اللہ جب کسی انسان کو ایسی بیماری سے دوچار کرتا ہے جس کے بارے میں ڈاکٹر یہ کہہ دیں کہ سر اب آپ کے بچنے کی امید نہیں ہے، اتنا بڑا احسان ہے، اتنا بڑا احسان ہے، اتنا بڑا احسان ہے. آپ مجھے بتائیے کہ اگر اس دنیا میں آپ کو کینیڈا جانا ہو، اس دنیا میں آپ کو کینیڈا کا سفر کرنا ہو، اور آپ کو اچانک پتہ لگے، پتہ ہی نہیں لگے بلکہ آپ کو اچانک کوئی پکڑے اور ٹھک سے ایئرپورٹ میں لے جا کے جہاز میں بٹھا دے، اور آپ کے گھر والے کہیں کیا ہوا؟ وہ تو سر کینیڈا کی فلائٹ میں بیٹھ گئے، وہ اب جا رہا ہے جہاز، وہ وہاں ہے. تو آپ کیا فیل کریں گے؟ لیکن اگر کوئی آپ کو بتا دے کہ بھائی ایک منٹ، اس بات کا بہت زیادہ امکان پیدا ہو گیا ہے کہ آپ جانے والے ہیں، ہمارا علم یہ کہہ رہا ہے کہ اب آپ بچیں گے نہیں، ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ آپ بچیں گے نہیں، واللہ عالم، اصل علم اللہ ہی کو ہے، اللہ ہی قادر ہے، لیکن اس بات کا ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے آپ کو ایک ایسی بیماری لاحق ہو گئی ہے، ڈاکٹر نے بتا دیا کہ بھئی اب آپ کے بچنے کی امیدیں ہمیں نہیں لگتی، اور ایسے اللہ مالک ہے، اللہ قادر ہے، آپ کو اللہ بچانا چاہے بچا لے، آپ مزید 100 سال زندہ رہیں، یہ اللہ کی قدرت ہے. لیکن فی الحال ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ آپ کے بچنے کی امید نہیں ہے، آپ کو ایک 3rd اسٹیج کینسر ڈائگنوز کر دیا ہے، اچانک ڈائگنوز کیا. یعنی میں ایک دفعہ کسی سے ملا اور میں نے کسی مجلس میں یہ ذکر چھیڑا کہ اگر کسی انسان کو لاسٹ اسٹیج کینسر ہو اور 1 مہینہ پہلے پتہ لگے کہ آپ کو لاسٹ اسٹیج کینسر ہے، اور ابھی پتہ لگا ہے اور ڈاکٹر صاحب کا ایسٹیمیٹ یہ ہے کہ جناب آپ کے 3-4 ہفتے کا بس ٹائم رہ گیا، تو یہ اچھا ہوا یا برا ہوا؟ تو لوگ کہنے لگے سر یہ تو برا ہوا. تو میں نے کہا آپ کیا چاہ رہے تھے؟ یہ بالکل نہ پتہ لگے. نہیں ہم چاہ رہے تھے بہت پہلے پتہ لگ جائے. میں نے کہا اچھا، اگر آپ کو 5 سال پہلے پتہ لگ جاتا کہ آج صبح میرے اندر ایک ایسی چیز پیدا ہوئی ہے جو انشاءاللہ تعالیٰ کینسر بن جائے گی، تو آپ بڑے خوش ہوتے، بڑے 5 سال بڑے عیش سے گزارتے، بڑے آپ پاگل ہو جاتے. یہ اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ اللہ نے اس کو صحیح وقت پہ آپ کو بتایا، آپ پریشان نہیں ہیں، وہ جو کر رہا ہے ٹھیک کر رہا ہے. تو آپ تو تیار ہو گئے نا اس کے نتیجے میں، آپ کو تو یقین آ گیا اپنی موت کا. باقی ہم سب کو تو مطلب ظاہر سی بات ہے کہ ایمان ہمارا ایسا ہو گیا ہے کہ جب تک ہمیں کوئی ایسی بیماری نہ لگ جائے جس پہ ڈاکٹر صاحب ہمیں مرنے کے بارے میں اور فیئرویل پارٹی کے بارے میں واضح طور پہ بتا نہ دیں، ہمیں اپنے جانے کا کوئی، ہمیں لگتا نہیں ابھی تو 20-25 سال آرام سے رہوں گا. تو ہمارے تو ایمان کی یہ حالت ہے. تو یہ پھر خیر ہی ہوئی نا اس بات میں. آپ کو پتہ ہے کہ بھئی ابھی ڈاکٹر صاحب کے مطابق ابھی 20-25 دن ہیں، تو اب میں اپنے معاملات صحیح کر لوں بھائی، مجھے مہلت عمل مل گئی ہے. وہ کتنے زبردست گزریں گے وہ 15 دن 20 دن جو آپ کو پتہ ہوں گے کہ اب میری فلائٹ ہے، 20 دن بعد میری فلائٹ ہے، شاید جنت کی طرف ہے، شاید کہیں اور ہے. اگر میں نے یہ 20 دن ٹھیک سے گزار لیے تو بہت امید ہے کہ وہ فلائٹ جنت کی طرف ہوگی انشاءاللہ. تو آپ ایسے گزاریں گے نا، پھر آپ پوری کوشش کریں گے کہ یہ فلائٹ سیدھے جنت میں لے کے جائے آپ انشاءاللہ. تو اللہ مجھے اور آپ کو سچی توبہ کی توفیق دے.